بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابواب صلاۃ الوتر، نماز وطر کے بارے میں جو چیپٹرز ہیں وہ سٹارٹ ہو رہے ہیں۔ فرسٹ چیپٹر جو ہے باب مستدل بہ علی وجوب صلاۃ الوتر، وہ روایات جن سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ نماز وطر جو ہے یہ ضروری ہے، واجب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے، آپ نے فرمایا اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، اپنی رات کی نماز میں جو آخری نماز ہے وہ وطر کی شامل کرو۔ اجعلوا صیغہ امر ہے اور یہ وجوب پر دلالت کرتا۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال بادر الصبح بالوتر، صبح سے پہلے یعنی کہ صبح سے پہلے وطر ادا کر لو۔ بادرو، صبح سے پہلے کیا کرو؟ وطروں کے ساتھ۔ اور اگلی روایت میں اسی روایت کا جو معنی ہے وہ وضاحت کے ساتھ ہے۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اوتروا قبل ان تصبحوا، صبح سے پہلے وطر ادا کر لو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من خاف اللہ یقوم من آخر اللیل، جسے خوف ہو کہ وہ رات کے آخر میں نہیں اٹھے گا، فلیوتر اولا، تو وہ رات کے آغاز میں وطر پڑھے۔ ومن طمع ان یقوم آخرہ فلیوتر آخر اللیل، اور جسے اس بات کی تمنا ہو کہ وہ رات کے آخر میں اٹھے گا، حرص ہو اس بات کی، تو وہ رات کے آخر میں وطر پڑھے۔ سمجھ رہی؟ کیونکہ رات کے آخر میں یہ جو نماز پڑھی جا رہی ہے نا، یہ افضل ہے۔ رات کے آخر میں وطروں کا افضل وقت تہجد کا وقت ہے۔ رات کے آخری کا مطلب کیا؟ تہجد کا وقت ہے۔ لیکن اگر خوف ہو کہ انسان نہیں اٹھے گا تو پھر وہ رات عشاء کے ساتھ ہی نماز وطر ادا کر لے۔ آج کل بھی معمول یہی ہے، مسجد میں جب عشاء کی نماز ہوتی ہے تو سنن نوافل وغیرہ ادا کر کے نماز وطر وہیں ادا کر لیے جاتے ہیں۔ آگے ایک روایت آئے گی آج کے ہی سبق میں انشاءاللہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ وطروں کے بعد یہ جو دو رکعتیں ہیں نا، انہیں پڑھو، کیونکہ جو تو رات سو کے اٹھ گیا تہجد کے لیے تو فبیہا، بہت اچھی بات ہے، اور جو نہیں اٹھے گا تو یہی دو رکعتیں اس کے لیے کافی ہوں گی، یعنی کہ اس کو تہجد میں لکھ دیا جاتا ہے، یہ جو وطروں کے بعد کی دو رکعتیں ہیں۔ اچھا جی، الوطر حق فمن لم یوتر فلیس منا، وطر حق ہے، جو وطر ادا نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ پھر یہی فرمایا 3 دفعہ یہ بات دہرائی، الوطر حق فمن لم یوتر فلیس منا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ زادکم صلاۃ، اللہ نے ایک نماز کا اضافہ کیا تم پہ، اور وہ نماز کیا ہے؟ وطر ہے، وہ نماز وطر ہے۔ اگلی روایت کے اندر بھی یہی نماز کا اضافہ کیا، وہ نماز وطر ہے، اس کو عشاء اور فجر کے درمیان پڑھو۔ اور انہوں نے باقاعدہ اس کی تصدیق کی، تو جن سے تصدیق کی انہوں نے فرمایا ہاں جی ہاں، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہی فرماتے سنا ہے۔ باب الوطر بخمس و اکثر من ذلک، یہ باب اس بارے میں ہے کہ وطر کی 5 رکعتیں ہیں یا اس سے زیادہ۔ کچھ باب آئیں گے، ایک باب آئے گا وطر کی 1 رکعت، پھر ایک باب آئے گا وطر کی 3 رکعتیں، پھر ایک باب آئے گا وطر کی 3 رکعتیں ہیں لیکن قاعدہ ایک ہی ہے۔ وطر کی ایک باب میں وطر کی 3 رکعتیں ہیں لیکن 2 قاعدے ہیں، دوسری میں اور تیسری میں، اور ایک باب آئے گا وطر کی 3 رکعتیں ہیں لیکن قاعدہ اس میں دوسری میں نہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں اگر دوسری میں بھی قاعدہ ہو جائے گا یہ مغرب سے مشابہت ہو جائے گی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وطروں کے حوالے سے فرمایا کہ اس کو مغرب کے مشابہ نہ کرو۔ اچھا، 5 رکعتیں یا جہاں 8 آیا وغیرہ ذالک، تو یہ روایتیں جو ہیں یہ احناف یہ کہتے ہیں، اور بلکہ نیموے یہ کہتے ہیں، چونکہ ہم ان کی کتاب پڑھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں احناف کا موقف بھی یہی ہے کہ یہ روایتیں ہمارے ہاں قابل استدلال نہیں ہیں۔ یہ تمام روایتیں ان روایتوں سے منسوخ مانتے ہیں جس کے اندر وطروں کی رکعت جو ہے وہ 3 بیان کی گئی ہے۔
اور وہ روایتیں جن کے اندر آیا کہ وطر تو 3 ہے لیکن جن سے استدلال کیا کہ اس میں قاعدہ صرف ایک ہے، وہ یہ روایت بھی یا یہ چیز بھی قابل استدلال نہیں، یہ استدلال ان کا درست نہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ اور یہ جن روایتوں میں اچھا کچھ موقف یہ بھی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے آثار اسی چیپٹرز انہی ابواب کے اندر موجود ہیں۔ وہ کہتے تھے اس معاملے میں بڑی وسعت ہے، اس معاملے میں بڑی وسعت، یعنی کہ 5 جو پڑھ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو 7 پڑھ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو 1 پڑھتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ انہوں نے وسعت کیا کہ اس بارے میں یا سمجھ لیں بات ختم کر دی کہ یہ سارے جو جتنے پڑھتے ہیں وہ کیا ہیں، درست ہیں، لیکن جو 3 والی روایات ہیں وہ مضبوط بھی ہیں، قوی بھی ہیں، اور معمول بہا جو ہیں وہ 3 وطروں والی 3 رکعتوں والی جو روایات ہیں۔ اور زیادہ ابھی آگے چل کے آئے گا کہ جب پوچھا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وطروں کے اندر کون سی صورتیں پڑھتے تھے تو 3 رکعتوں کی 3 ہی صورتیں گنائی گئیں۔ اور رہی بات کہ آپ نے فرمایا مغرب سے مشابہ نہ کرو، تو اس کا جواب یہ دیا گیا مغرب سے مشابہ نہ کرو مطلب کیا، وطر کی تیسری رکعت میں بھی قرات کرو، نہ کہ قاعدہ کی بات ہو رہی۔ کلیئر ہوگی بات؟ دیکھیں جی، اور جن راویوں سے یہ 5 والی یا زیادہ والی روایتیں مروی ہیں نا، انہی سے اس سے کم والی روایت بھی مروی ہے، تو اب ان کی روایتوں کے اندر تو وہ آ رہا ہے، ٹکراؤ آ رہا ہے، اور جبکہ جو دیگر روایتیں ہیں وہاں ایسا نہیں۔ دیکھیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے ہاں رات گزاری۔ یہ روایت ہم 2-4 دفعہ نا گزشتہ ابواب میں پڑھ آئے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء کی نماز پڑھی، ثم جاء فصلی 4 رکعات ثم نام، 4 رکعات پڑھی پھر آپ سو گئے۔ آپ جب اٹھے فجئت فقمت عن یسارہ فجعلنی عن یمینہ فصلی 5 رکعات ثم صلی رکعتین ثم نام حتی سمعت غدیتہ او قال خطیتہ ثم خرج الی الصلاۃ۔ وہ کہتے ہیں میں بھی آپ کے پاس آیا، آپ سو گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، پھر جب آپ ثم قام بیدار ہوئے فجئت تو میں بھی ساتھ بیدار ہوا۔ یہاں پہ اب سارا مختصر ہے، وہ پیچھے تفصیل سے پڑھا، برتن منگوایا، مشکیزہ اسے وضو کیا، وہ کہتے ہیں میں نے بھی اسی طرح وضو کیا۔ الخیر وہ یہ وہی روایت ہے جس کے اندر آیا میں بائیں جانب کھڑا ہو گیا، آپ نے مجھے گھما کے دائیں جانب کھڑا کیا، فقمت عن یسارہ تو میں بائیں جانب کھڑا ہو گیا، فجعلنی عن یمینہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنے دائیں جانب کھڑا کیا، تو 5 رکعت پڑھائیں۔ کتنی جی؟ 5 رکعت پڑھائیں۔ پھر کتنی پڑھائیں؟ 2 رکعت۔ اب اس سے ثابت کرنے والے ثابت کرتے ہیں جناب ثابت ہوا کہ وطر کی رکعتیں کتنی ہیں جی؟ 5۔ ہم اس کا جواب یہ بھی دے سکتے ہیں کہ یہاں کہاں لکھا ہے کہ 5 رکعت پڑھی ہیں بتسلیمۃ واحدہ؟ سمجھ آئی نا؟ بھی ہو سکتا ہے 2 سنتیں مقدہ پڑھی ہوں، پھر 3 وطر پڑھے ہوں، پھر آگے 2 نفل پڑھے ہوں اس کے۔ آگے دیکھیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فصلی رکعتین حتی صلی، 2 رکعتیں پڑھتے رہے حتیٰ کتنی رکعت پڑھ لی؟ 8 رکعت پڑھ لی۔ ثم اوتر ب5 ولم یجلس بینہن، پھر آپ نے وطر پڑھے کتنے؟ ہاں یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ 5 وطر پڑھے، لیکن کس طرح؟ ولم یجلس بینہن، ان میں قاعدہ نہیں کیا، وطروں کے درمیان پھر آپ بیٹھے نہیں۔ اگلی روایت میں دیکھیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اما عائشہ، یہ ذہن میں رکھنا، فرمایا کہ آپ رات کو 13 رکعت ادا کرتے ہیں، 13 رکعت، اور اس میں سے 5 کیا کرتے؟ وطر پڑھتے، لا یجلس فی شیء الا فی آخرہ، اور آخر کے اندر ہی آپ قاعدہ کرتے تھے۔ اور اس سے آگے دیکھیں اگلی روایت کے اندر 9 رکعت کا ذکر ہے، اس کی راویہ کون ہے جی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ۔
یہاں بات کس کی آ گئی تھی؟ 9 رکعت کی آ گئی، اور ساتھ فرمایا اس کے ساتھ وضاحت کی کہ قاعدہ نہیں تھے کرتے مگر 8ویں رکعت میں، اور اللہ کو یاد کرتے، اس کی حمد کرتے، اسے دعا کرتے، پھر جھکتے اور سلام نہ پھیرتے، پھر 9ویں رکعت کے لیے کھڑے ہوتے، پھر قاعدہ کرتے، اللہ کی حمد کرتے، دعا کرتے، سلام پھیرتے، ہم اس کو سنتے، پھر اس کے بعد آپ 2 رکعتیں پڑھتے سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے ہوئے، تو یہ 11 رکعت بن جاتی تھی۔ کتنی؟ 11 رکعات بن جاتی تھیں۔ وَأَخَذَ اللَّحْمَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَصَنَعَ فِي رَكْعَةٍ۔ اب اس روایت کے اندر وضاحت ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر زیادہ ہوگی، اسنہ نبی اللہ وَأَخَذَ اللَّحْمَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ، پھر آپ نے وتر کتنے پڑھنا شروع کر دیے؟ 7 وتر پڑھنا شروع کر دیے، اور ہر 2 رکعتوں میں آپ اسی طرح کرتے، ٹھیک ہے؟ تو فتل کا 30 یا بنے، تو پھر یہ کتنی ہو گئی؟ 9، یعنی کہ پہلے 9 وتر پڑھتے تھے اور 2 رکعتیں پڑھتے تھے، 11 ہو جاتی تھی رکعتیں۔ اب 7 وتر پڑھتے اور 2 رکعتیں پڑھتے، تو کتنے رکعتیں ہو گئیں؟ 9 ہو گئی نا، یعنی کہ جب عمر زیادہ ہوگی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی نماز پڑھتے تو آپ چاہتے یہ کہ آپ اس پر کیا کریں؟ ہمیشگی فرمائیں، اور جب آپ کو نیند وغیرہ کا غلبہ ہوتا یا آپ کو خوف ہوتا کہ رات کو آپ نہیں اٹھیں گے، تو آپ دن کے وقت 12 رکعتیں ادا کرتے تھے۔ اور میں نہیں جانتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رات میں سارا قرآن پڑھا ہو، اور میں نہیں جانتی کہ آپ نے ساری رات صبح تک نماز پڑھی ہو، اور میں نہیں جانتی کہ آپ نے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں پورا مہینہ روزہ رکھا ہو۔ یہ میں آخری جملے سمجھاتا ہوں اس کا مطلب کیا، یعنی کہ یہاں پر ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام 9 وتر ادا کرتے تھے اور 2 رکعتیں ادا کرتے تھے۔ پھر آپ کی جب عمر زیادہ ہو گئی تو آپ 7 وتر ادا کرتے تھے اور 2 رکعت ادا کرتے تھے، اور آپ کی پسند یہ کرتے تھے کہ جب نماز شروع کریں تو مداوت فرمائیں۔ اب یہ جو حصہ حدیث کا کہ اذا غلبہ نوم، جب نیند غالب ہو جاتی یا رات کو اٹھنے سے نہ اٹھنے کا اندیشہ ہوتا تو آپ دن کو 12 رکعتیں ادا کرتے، تو یہ لفظ بتا رہا ہے کہ یہ جو رکعتیں ادا کی جاتی تھیں یہ وتر کی نہیں تھی۔ سمجھ آئیے نا، یہ کس کی تھی؟ کیونکہ وہ ہم نے صراحت سے پڑھ لیا کہ وتر کی نماز عشاء اور فجر کے درمیان ہے، تو لہٰذا یہ رکعتیں وتر کی نہیں تھی۔ اور اب ان کا معنی سمجھے والا عالم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر دین پر عمل کرنے والا کوئی نہیں۔ لیکن اب یہ نہیں ہے کہ انسان ساری رات قرآن شروع کرے اور قرآن ہی پڑھتا رہے، بیوی بچوں کی پرواہ ہی نہ ہو، اسے اپنے معمولات دیگر معاملات کی خبر ہی نہ ہو۔ یہ سمجھایا جا رہا، ساری رات وہ نمازیں پڑھتا رہے، صبح کام پہ جانے لگے تو کہیں مجھے نیند آ رہی ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اور سارا پورا مہینہ روزہ رکھ لے رمضان کے علاوہ، نہ بیوی کی پرواہ نہ بچوں کی پرواہ، اور پھر وغیرہ دیگر معاملات کے اندر وہ اس کوتاہیوں کا شکار ہو، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی متقی نہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی متقی نہیں ہے۔ آپ روزہ رکھتے بھی تھے، نہیں بھی رکھتے تھے، نفلی روزوں کی بات ہو رہی، قیام اللیل کرتے بھی تھے، نہیں بھی کرتے تھے، قرآن زیادہ پڑھتے بھی تھے، زیادہ نہیں بھی پڑھتے تھے، تعلیم امت کے لیے۔ تو لہٰذا یہ چیز سمجھنے والی تھی جو میں نے سمجھائی۔ اب یہ وہ روایت آ گئی لا توتروا بثلاث اوتروا بخمس او بسبع ولا تشبہوا بصلاۃ المغرب، کہ 3 وتر نہ پڑھو، 5 پڑھو یا 7 پڑھو، اور مغرب کی نماز سے مشابہ نہ رکھو۔ اگلی روایت کے اندر بھی اسی طرح اس میں 9 کا ذکر بھی ہے، 11 کا ذکر بھی ہے، اور 11 سے زیادہ کا ذکر بھی ہے۔ نعمے کہتے ہیں وتر کی 3 رکعتیں ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات ثابت ہے، صحابہ کی جماعت سے بھی ثابت ہے۔ ان روایتوں میں جو نہیں ہے
یہ محمول ہے اس بات پر. اب یہ تمام روایتوں کو جس میں کہا 3 نہ پڑھو، یہ نہیں محمول ہے اس بات پہ کہ آدمی صرف 3 وتر پڑھے اور اس سے پہلے یا بعد میں نفل نہ ملائے. وطروں سے پہلے 4 رکھتے ہیں نا، 2 کر کے، 2 سنتیں موقدہ 2 نفل، اور وطروں کے بعد 2 رکھتے ہیں. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ ان کے لیے کراہت ہے جو 3 وطروں سے پہلے یا 3 وطروں کے بعد رکعت ادا نہیں کرتے. اب دیکھیں اگلا چیپٹر آ گیا، باب الوتر برکعت. وطر کی کتنی رکھتے ہیں جی؟ 1 رکعت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رات کی نماز مسنا مسنا ہے، تم میں سے جب کسی کو صبح ہونے کا خوف ہو تو 1 رکعت پڑھ لے تو اس کی وتر ہو جائے گی. یعنی کہ 2 رکعتیں اس نے پڑھی ہوں، اور اس سے پہلے جو اس نے 1 رکعت پڑھی تھی 2 رکعتیں پڑھی ہیں، اس کے بعد فوراً 1 رکعت پڑھ لے گا تو یہ کیا ہو جائیں گے؟ اس کے وتر ہو جائیں گے. یہاں سے بھی ہم یہی ثابت کریں گے کہ وتر 3 ہی ہے. وہ کیسے؟ کہا 2 کے ساتھ 1 ملی ہے تو وتر ہوئے نا، تو وتر تو 3 ہوئے. اگلی روایت بھی دیکھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کو 11 رکعت ادا کرتے تھے. کتنی تھی؟ 1 کے ساتھ وتر کرتے. اب اس کے اندر ہم 1 کے ساتھ وتر کرنے کا معنی کیا کرتے ہیں؟ 11 رکعت کا کیا مطلب ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 8 رکعت تہجد کی ادا فرماتے تھے اور 3 رکعت کس کی ادا کرتے تھے؟ بھی وتر تو تب بھی ہوگا نا جب 1 ملے گی ساتھ. اور جب فارغ ہو جاتے تو اپنے دائیں جانب لیٹتے، حتیٰ کہ مؤذن آتا تو آپ 2 رکعتیں ادا کرتے، خفیفتین، چھوٹی، زیادہ لمبی نہیں. اگلی روایت کے اندر بھی 1 رکعت کا ذکر، اور یہ اگلی روایت حضور علیہ الصلوۃ والسلام 1 اور 2 کے درمیان سلام سے فصل کرتے اور ہمیں آپ وہ سلام سناتے. عبداللہ بن عمر کہتے یعنی کہ 2 رکعتیں پڑھتے، سلام پھیر دیتے، پھر اس کے بعد 1 رکعت پڑھتے اور آپ اس دوران ہمیں سلام کو سناتے. یعنی کہ یہاں سے وہ ثابت کر رہے ہیں کہ وتر کی کیا ہے؟ 1 رکعت. 1 رکعت ہے لیکن اس سے پہلے 2 رکعتیں بھی ہیں، تو بات وہی ہوگی نا کہ وتر کی کتنی رکھتی ہوئیں؟ 3 رکھتی ہوئیں. ہمارے ہاں سلام 1 ہی ہوگا، آگے چل کے وہ روایتیں آئیں گی. اب یہ روایت آ گئی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ والی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الوتر حق واجب علی کل مسلم. اس میں واجب کا لفظ صراحت کے ساتھ ہے. فمن احب ان یوتر بخمس فلیفعل ومن احب ان یوتر بثلاث فلیفعل. جو 5 چاہے 5 پڑھ لے، جو 3 چاہے 3 پڑھ لے، جو 1 چاہے وہ 1 پڑھ لے. ہمارے ہاں اس کا معنی کیا کہ وتر سے پہلی اور بعد والی رکھتے مراد ہے. اچھا یہ آگے بھی یہی روایتیں، ان کے مفاہیم یہی اسی طرح ہیں. جی جناب، چیپٹر آ گیا الوتر بثلاث رکعات. وتر کی کتنی رکعات ہیں؟ راویہ کون ہے جی؟ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پوچھا گیا کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی رمضان. تو آپ نے فرمایا رمضان ہو یا نہ ہو، رمضان ہو یا نہ ہو، آپ 11 رکعتوں سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا. اچھا یہاں اس میں وضاحت ہے، اور اس حدیث کے راوی امام بخاری ہیں، یعنی کہ امام بخاری اس کو بیان کر رہے ہیں، اور اس حدیث کو ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تک جو سند اس کی ہے وہ حاصل ہے. تو ام عائشہ فرماتی ہیں آپ رمضان ہو یا نہ ہو، معمول یہی تھا، رمضان ہو یا نہ ہو معمول یصلی اربعا، کتنی رکھتے ہیں ادا کرتے؟ 4. فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، یہ نہ پوچھ کتنی حسین اور کتنی لمبی ادا کرتے تھے. پھر 4 ادا کرتے فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، اس کا حسن اور اس کی لمبائی یہ ناقابل بیان ہے. ثم یصلی ثلاثا، پھر کتنی ادا کرتے؟ 3 ادا کرتے. تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتناب قبل ان توتر، کہ آپ وتروں سے پہلے سو جاتے؟ آپ نے فرمایا عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا. سمجھ آ گئی؟ تو یہاں سے کتنی رکعت ہے جی؟ 3 رکعت ہیں. اور اگلی روایت دیکھیے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ثم اوتر
بصلاح سن کے جو لفظ ہیں آخر کے اندر، رواہ مسلم۔ اور اگلی روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما والی ہی، پیچھے راوی بھی یہی تھے اور اب یہ بھی اس حدیث کے راوی بھی یہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام وطروں میں کیا پڑھتے تھے؟ سبح اسم ربک الاعلیٰ، قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ۔ ہاں تو کتنے رکھتے ہو گئی جی؟ 3 ہو گئی نا، ایک رکعت میں ایک سورت پڑھی ہے۔ تو اگلی روایت بھی اسی طرح، اس سے آگے بھی اسی طرح۔ اور یہ دیکھیں حضرت عبد الرحمن بن ابزہ والی روایت، سبح اسم ربک الاعلیٰ قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد۔ فلما فرغ، جب حضور نماز سے فارغ ہوئے تو کہا سبحان الملک القدوس ثلاثا یمد صوتہ بالثالث۔ آپ نے 3 دفعہ پڑھا اور تیسری دفعہ اس کی آواز بلند کی۔ سمجھ آئی؟ یعنی کہ نماز کے 3 رکعتیں پڑھ کے فارغ ہو گئے، تو ثابت کیا ہوا کہ نماز جو ہے وہ کتنی ہے جی؟ 3۔ اور آگے دیکھیں اگلی حدیث کے راویہ بھی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کانا لا یسلم فی رکعتی الوتر، وطر کی دوسری رکعت میں سلام نہیں پھیرتے تھے، اور اس کی سند بھی ٹھیک ہے۔ اور اگلی روایت دیکھیں امام احمد کی، ثم اوتر بثلاث لا یفصل بینہن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام 3 وطر پڑھتے اور وطروں کے درمیان فصل نہیں فرماتے، یعنی کہ تینوں وطر متصل ہوتے تھے، سلام کا وقفہ نہیں تھا ہوتا۔ اور یہ روایت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہی۔ عبدالعزیز بن جریج کہتے ہیں میں نے پوچھا بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يُوتِرُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور وطروں میں کیا پڑھتے تھے؟ تو کہا پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں قل ھو اللہ احد۔ اور اگلی روایت بھی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن اس کے اندر آیا پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں احد، فلق اور ناس، 3 صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے نا، یہاں پر یہ وفی الثالثہ کہا تاکہ یہ فی الثالثہ کے ساتھ روایت آئی تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وطر کی جناب تیسری، چوتھی، پانچویں 5 رکھتے ہیں، کہ تیسری رکعت میں 3 صورتیں پڑھتے تھے۔ لیکن یہ روایت اسی طرح، یعنی کہ ان سے ثابت ہو رہا ہے کہ وطر کی کتنی رکھتے ہیں؟ 3، اور سلام ایک ہی ہے، لیکن قادہ کتنے ہیں؟ 2۔ اور مغرب سے وطروں کو تشبیہ نہیں دینی، اس کا مطلب کیا کہ وطروں کی تیسری رکعت میں بھی کیا کرنی ہے؟ قرات۔ وطروں کے اندر قنوت جو ہے ہمارا موقف وہ یہ ہے کہ قبل الرکوع ہے، بعد الرکوع نہیں، بعد الرکوع پڑھا تھا کچھ عرصے کے لیے، لیکن یہ پھر منسوخ ہو گیا، اور ہمارے ہاں قنوت جو ہے یہ صرف وطروں میں ہے۔ اور فجر کے اندر جو قنوت پڑھی گئی تھی یہ بھی کچھ عرصے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف آپ کا اللہ کے سامنے التجا کا ارادہ ہوتا، پھر آپ دعائے قنوت جو ہے وہ فجر کے اندر پڑھا کرتے تھے۔ لقوم او علی قوم، لقوم کے لفظ ہیں یا علی قوم، لقوم کا مطلب ہے قوم کے حق میں، علی قوم کا مطلب ہے قوم کے خلاف۔ تو ہمارا موقف کیا ہے کہ قنوت وطروں میں ہے لیکن قبل رکوع، اور قنوت کے لیے باقاعدہ تکبیر کہی جائے گی اور ہاتھوں کو اٹھایا جائے گا۔ دیکھیں جی، سنت ماضیہ، یہ جاری طریقہ، سنت ماضیہ یہ باقاعدہ مروجہ طریقہ ہے کہ وطروں کے اندر قنوت پڑھی جائے گی۔ باب قنوت الوتر قبل الرکوع، وطر کی قنوت کب ہے؟ رکوع سے پہلے۔ عاصم کہتے ہیں میں نے انس بن مالک سے پوچھا قنوت کے بارے، کہا قد کان القنوت، قنوت ہے، قنوت قلت قبل الرکوع بعدہ، میں نے پوچھا رکوع سے پہلے ہے یا رکوع کے بعد؟ تو کہنے لگے کہ یہ جو رکوع سے پہلے۔ تو عاصم کہتے ہیں میں نے کہا فلاں نے اخبرنی ان کا انہ کا قلت بعد الرکوع، فلاں تو کہتا ہے کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ قنوت رکوع کے بعد ہے۔ تو حضرت انس نے کہا وہ جھوٹ بولتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 مہینہ رکوع کے بعد قنوت پڑھی ہے، 1 مہینہ، صرف 1 مہینہ، یعنی کہ صرف 1 مہینہ ایسا ہوا، ورنہ معمول ایسا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرک قوم کی طرف قرہ بھیجے تھے، 70 قرہ بھیجے تھے، اور ان کے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دوران ایک
عہد تھا اور انہوں نے ان کو شہید کر دیا قراؤں کو، ان قرآن کے قاریوں کو عہد شکنی کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے خلاف یا انہیں دعائے درر دینے کے لیے آپ نے اس قنوت کو پڑھا، لیکن یہ صرف 1 مہینہ ہوا تھا بعد الرکوع، اور اس کے بعد ایسا نہیں ہوا۔ اگلی روایت بھی اسی طرح کہ رکوع جو ہے، قنوت جو ہے وہ قبل الرکوع ہے۔ اور یہ عبد الرحمن بن اسود والی روایت دیکھیں، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطر کی نماز کے علاوہ کسی نماز میں قنوت نہیں پڑھتے تھے، اور قنوت پڑھتے تھے کب؟ قبل الرکعۃ، رکوع سے پہلے، یعنی کہ قنوت صرف وطر میں جائز ہے۔ اب دعائے قنوت ہے کیا؟ تکبیر کے بعد مختلف دعائیں قنوت کے اندر پڑھی جا سکتی ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دعا سکھائی، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافینی فیمن عافیت، یہ لمبی دعا۔ اور حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو دعا منقول ہے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک، یہ دعا اکثر ہم پڑھتے ہیں۔ دیگر دعائیں بھی قنوت کے اندر پڑھی جا سکتی ہیں۔ آپ اکیلے اگر پڑھ رہے ہیں اور وقت بڑا وسیع ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ اس کے اندر دعائیں معصورہ جو ہیں وہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو دعائے قنوت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی تھی حضرت امام حسن کو، بہار شریعت میں بھی درج ہے، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافینی فیمن عافیت والی جو دعا ہے، اس کو زیادہ اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور یہ حضرت حماد ابراہیم نخی سے اس کے اندر کیا ہے جی، وَإِذَا أَرَدْتَ، جب تو قنوت کا ارادہ کرے، ان تقنط فکبر، تکبیر کا، وَإِذَا أَرَدْتَ أَن تَرْكَعَ فَكَبِّرْ، اور جب رکوع کا ارادہ کرے تب بھی تکبیر کا، یعنی کہ رکوع کی تکبیر الگ ہے اور قنوت کی تکبیر الگ ہے۔ باب رفع الیدین عند قنوت الوتر، وتر کی قنوت پڑھنے سے پہلے ہاتھوں کو اٹھانا، ٹھیک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتر کے آخری رکعتوں میں سورہ اخلاص پڑھتے، پھر ہاتھوں کو اٹھاتے اور رکوع سے پہلے فیقنتو کیا کرتے؟ ایک قنوت پڑھتے۔ حضرت ابراہیم نخی کہتے ہیں ہاتھوں کو اٹھایا جائے گا 7 جگہوں میں۔ کتنی جی؟ حناف کا موقف ہے 7 مواقع ہیں جہاں رفع دین کیا جائے گا۔ نمبر 1 فی افتتاح الصلاۃ، نمبر 2 وفی التکبیر للقنوت فی الوتر، نمبر 3 عیدین میں جو زائد تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، نمبر 3 استلام حجر اسود کو جو بوسہ نہ دے سکے دور سے اشارہ کرے، اور والا صفا والمروہ، صفا اور مروہ پر میدان عرفات میں، اور یہ جمراتین کے پاس جو 2 مقام ہیں وہاں پہ جہاں انہیں کنکریاں ماری جاتی، یہ 7 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر کیا کیا جائے گا؟ رفع دین کیا جائے گا۔ 1 2 3 4 5 6 7، ٹھیک ہے۔ وبجمع وعرفات، جم سے مراد مزدلفہ ہے، عرفات سے مراد میدان عرفات، یعنی کہ وبجمع وعرفات ایک ہے، وعند المقام عند الحجرتین یہ ایک ہے، والا صفا والمروہ ایک ہے۔ صفا اور مروہ کو الگ الگ کاؤنٹ نہیں کر رہا، یہ ایک ہی ہیں۔ تو یہ ٹوٹل 7 جگہیں ہیں جہاں پر ہاتھوں کو اٹھایا جائے گا۔ باب القنوت فی صلاۃ الصبح، صبح کی نماز میں قنوت۔ انس بن مالک کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فجر میں قنوت پڑھتے رہے حتیٰ کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب یہ وہی روایتیں آ گئی نا جس کی حضرت انس نے خود تردید کی کہ بات ایسی نہیں، پیچھے ہم نے پڑھا حضرت انس کہتے تھے وہ صرف 1 مہینے کی بات تھی، اور جو میرے بارے میں ایسا بیان کرتا ہے اس نے سچ نہیں کہا، اس نے سچ نہیں کہا۔ اب یہ وہ روایتیں آ رہی ہیں کہ فجر میں قنوت پڑھی رکوع سے پہلے۔ اب یہ اگلا چیپٹر آ گیا ترک القنوت فی صلاۃ الفجر، فجر کی نماز میں قنوت جو ہے وہ ترک ہو گئی ہے۔ اب پہلی روایت دیکھیں، راوی کہتے ہیں میں نے انس بن مالک سے کہا کیا حضور نے صبح کی نماز میں قنوت پڑھی؟ کہا ہاں، بعد رکوع، رکوع کے بعد یسیرن، کبھی کبھی، کچھ عرصہ، تھوڑا سا عرصہ، یا کبھی ہوا تھا ایسا کہ آپ نے قنوت کو پڑھا تھا۔ اور اگلی روایت کے اندر صراحت سے شہرم بعد الرکوع فی صلاۃ الصبح یدعو علی رعل و ذکوان، کہ انہوں نے قبیلہ رعل اور ذکوان کے خلاف قنوت کو پڑھا، اور کہا اسیہ، یہ قبیلہ اسیہ کہ اسات اللہ و رسولہ، انہوں نے اللہ اور اللہ کے
رسول کی نافرمانی. ان کا نام کیا رکھا؟ اسیہ نام رکھا کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی تھی، اس لیے ان کا نام اسیہ رکھا قبیلے کا. دیکھیں اعلیٰ بنی اسیہ، اگلی روایت بھی اسی طرح 1 مہینہ پڑھی قنوت. اور یہ دیکھیں حضرت قتادہ انس ابن مالک سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 مہینہ قنوت پڑھی. یدعو علی احیاء العرب، عرب کے قبیلوں کے خلاف دعا کرتے تھے. ثم ترکہ، پھر آپ نے اس کو چھوڑ دیا. آگے دیکھیں حضرت انس ہی راوی ہیں. یہ اکثر روایتیں نا اس باب میں حضرت انس سے ہیں، کیونکہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 10 سال گزارے. کہتے کان لا یقنط الا اذا دعا لقوم او دعا علی قوم. حضور قنوت تب ہی پڑھتے تھے جب کسی قوم کے حق میں دعا کرنی ہوتی یا قوم کے خلاف دعا کرنی ہوتی. اب وہ دیکھیں یہ رکوع کے بعد قنوت پڑھتے، یعنی کہ کھڑے ہو کے جو قوم کی حالت ہوتی ہے کیا کہتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہم ربنا لک الحمد، اللہم انجل ولید ابن الولید وسلمۃ بن ہشام وعیاش بن ربیعہ، یہ ان کے حق میں. اللہم اشدد وطأتک علی مدر وجعلھا سنین کسنی یوسف، ان پر ایسے قحط نازل فرما جیسے کہ حضرت یوسف کی قوم پہ قحط نازل آئے تھے، ایسے سال لا ان پہ. سمجھ آئی نا؟ اللہ اکبر. یہ سنینہ نہیں سنینہ ہے، سال لے کیا. اور آپ یجہر بذالک، بلند آواز سے یہ دعا کرتے. اور بعض دفعہ نماز فجر میں یوں کہتے اللہم لعن فلانا فلانا لیحیاء من العرب حتی انزل اللہ لیس لک من الامر شیء. جب تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی نا آپ قنوت پڑھا کرتے تھے. جب یہ آیت نازل ہوگی پھر آپ نے یہ قنوت جو ہے نماز صبح کے اندر چھوڑ دی. سمجھ آئی؟ لیس لک من الامر شیء. راوی کہتے ہیں میں نے ابو سے پوچھا اپنے، اے میرے ابو، آپ نے حضور کے پیچھے حضرت ابوبکر کے پیچھے حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت علی، ان کے پیچھے کوفہ میں نماز پڑھی ہے. حضرت علی کے پیچھے کوفہ میں، باقی تو کوفہ میں نہیں تھے، مدینہ میں ہی تھے. اور کتنا عرصہ آپ نے نمازیں پڑھی ان کے پیچھے؟ 5 سنین. 5 سنین. بس وہ سبقت لسانی ہوگی، پہلے بھی لفظ سنینہ ہی ہے تو میں اس کو سنینہ کہہ گیا، تو سنینہ ہی ہے. اور میرے ذہن کے اندر کچھ اور چل رہا تھا تو یہ سبقت لسانی کی وجہ سے. 5 سنین، 50 سال آپ نے ان ہستیوں کے پیچھے نماز پڑھی ہے. کیا یہ فجر میں قنوت پڑھتے تھے؟ تو کہنے لگے ای بنیا، اے میرے بیٹے، محدث، یہ بدعت ہے. یہ کیا ہے؟ جو فجر میں باقاعدگی سے قنوت پڑھتے ہیں یہ بدعت ہے. فجر میں قنوت پڑھی گئی ہے لیکن کچھ عرصہ، پھر آپ نے اس کو کیا کر دیا؟ ترک کر دیا. لیکن جو باقاعدگی سے فجر میں قنوت پڑھیں گے کیا ہے؟ یہ بدعت ہے. ای بنیا محدث. اب دیکھیں آگے حضرت اسود سے، وہ کہتے ہیں انہوں نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کئی سال سفر و حضر میں گزارے اور فجر میں کبھی قنوت پڑھتے نہیں دیکھا حتیٰ کہ وہ دنیا سے تشریف لے گئے. تو ثابت کیا ہوا ان تمام روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ فجر کی نماز کے اندر قنوت نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عرصہ یہ چند دنوں کے لیے قنوت کو پڑھا، پھر آپ نے قنوت کو ترک کر دیا. اور قنوت کیوں پڑھتے تھے؟ دعا لقوم او علی قوم، بس یہ مقصد ہوتا تھا. اور جب اللہ نے آیت نازل فرمائی لیس لک من الامر شیء، تو آپ نے قنوت پڑھنا چھوڑ دی. یعنی کہ ایک قنوت کا وہ جو سلسلہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ترک کر دیا. اور جو چیز حضور نے چھوڑ دی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ اب متروک ہے، اب وہ اس کو چھوڑ دیا گیا ہے. ہاں اگر کبھی کوئی صورت حال ایسی ہو، کوئی حالات ایسے ہوں، کوئی وقت کا تقاضا ایسا ہو، دعاؤں کی قبولیت میں مسئلہ آ رہا ہو، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کیا کہتے ہیں سنت پر عمل کیا جائے، وہ ایک امر آخر ہے. یعنی کہ بعض دفعہ کبھی کبھی یا اکیلا اگر آدمی نماز پڑھے تو وہ اس طرح کرے تو اس کو اجازت ہے. اہل تشیع جو ہے نا، یہ رکوع کے بعد بڑی دعائیں مانگتے ہیں. یہ رکوع سے جب کھڑے ہوتے ہیں نا تو یہ بڑی دعائیں پڑھتے ہیں. جو اہل حدیث ہیں یہ
یہ بھی فجر کے اندر قنوت سنا ہے کہ پڑھتے ہیں، اور وطروں کے اندر یہ بھی ان کی جو قنوت ہے بہت لمبی ہوتی ہے، بڑے لمبے وطر پڑھتے ایک ہیں لیکن یہ بڑے لمبی دعائیں اس کے اندر مانگتے ہیں۔ الخیر جماعت کے اندر اتنی طوالت نہیں ہونی چاہیے، اگر بندہ اہل حدیث ہے تو پھر حدیث پہ عمل کرے نا کہ جماعت کو مختصر رکھے۔ اب یہ کیا بات ہے اکیلے نماز پڑھے مختصر اور جماعت کے اندر ختم ہی نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ لا وتران فی لیلہ، ایک رات کے اندر 2 وطر جائز نہیں ہے، ایک وطر دن کے ہیں ایک وطر رات کے ہیں۔ دن کے وطر نماز مغرب ہے، اور رات کے وطر یہ جو عشاء اور فجر کے درمیان نماز وطر ہے اس کو رات کے وطر کہتے ہیں۔ لا وتران فی لیلہ، ایک رات کے اندر 2 وطر جائز نہیں ہے۔ حضرت ابن مسیب کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دونوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنے وطروں کا ذکر کیا۔ اب کیسے؟ حضرت ابو بکر عرض گزار ہوئے کہ میں نماز پڑھتا ہوں پھر میں سو جاتا ہوں، وطروں پہ جب میں بیدار ہوتا ہوں تو میں سوتا ہوں وطر پڑھ کے، میں سوتا ہوں وطر پڑھ کے، وطروں کے بعد والی 2 رکعتیں نہیں پڑھتا، پھر جب میں بیدار ہوتا ہوں تو میں جوڑا پڑھ لیتا ہوں حتی الصبح، صبح سے پہلے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں لیکن میں سوتا ہوں 2 پڑھ کے، پھر وطر میں پڑھتا ہوں رات کے آخری پہر میں، یعنی کہ وطروں سے پہلے والی کہتے ہیں میں 2 رکعتیں پڑھ کے سو جاتا ہوں۔ اور حضرت ابو بکر نے کہا میں وطر پڑھ کے سوتا ہوں اور وطروں کی بعد والی رات کو اٹھ کے صبح سے پہلے صبح کے قریب پڑھتا ہوں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں وطروں سے پہلے سوتا ہوں اور وطر رات کے آخر میں پڑھتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر کو فرمایا کہ آپ نے جو کیا ہے نا یہ محتاط عمل ہے، حاضرن ھذا، احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ پڑھ کے سوئیں۔ لیکن حضرت عمر کو فرمایا قوی ھذا، آپ نے جو کیا ہے یہ معاملہ بڑا مضبوط ہے کیونکہ اس کا ثواب زیادہ ہے، اس کا ثواب کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ لیکن محتاط کیا ہے کہ بندہ پڑھ کر سوئے۔ پڑھ کر سوئے۔ اور اگلی روایت میں جب رات کے اول میں وطر پڑھ لو تو پھر رات کے آخر میں نہ پڑھو، یعنی کہ یہ نہ کرے بندہ کہ وہ پہلے وطر پڑھ کے سو گیا اور جب اٹھے وہ کہ یار ایک دفعہ میں پھر پڑھ لیتا ہوں، ایسا نہیں۔ اور جو رات کے آخر میں پڑھے وہ پھر رات کے اول میں اسے نہ پڑھے۔ کیا مطلب کہ وطر جو ہیں وہ ایک رات میں ایک ہی دفعہ پڑھے جائیں گے۔ باب الرکعتین بعد الوتر، وطروں کے بعد کی 2 رکعتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں بیٹھ کر ادا کیا کرتے تھے۔ اور کام فرقات، ٹھیک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب یہ وہی روایت آ گئی، ایک وطر ادا کرتے پھر 2 رکعتیں ادا کرتے، اس کے اندر قرات کرتے وہو جالس، اور آپ بیٹھے ہوتے، فاذا اراد ان یرکع قام فرکع، اور جب آپ کھڑے ہو کے پڑھنا چاہتے تو آپ کھڑے ہو کے پڑھ لیتے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ وہ روایت آ گئی جو میں نے شروع میں سنائی، حضرت صوبان بیان کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو جاگنا ہے نا، ان ھذا السحر، یہ جو جاگنا ہے، جہدن وثقل، یہ بڑا مشکل کام، بڑا اوکھا کام جے۔ فاذا اوتر احدکم، جب تم میں سے کوئی وطر پڑھے، فلیرکع رکعتین، اسے چاہیے کہ وہ اس کے بعد 2 رکعتیں بھی پڑھے۔ اگلی بات سنیے گا، فَإِنْ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، رات کو اٹھ گیا تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا كَانَتْ لَهُ، ورنہ یہی 2 رکعتیں اس کی تہجد ہو جائیں گی، ورنہ یہی 2 رکعتیں اس کی کیا ہو جائیں گی؟ تہجد ہو جائیں گی۔ اور اس کی سند صحیح ہے، حسن ہے، دارقطنی، طحاوی، دارمی نے روایت کیا۔ اور ان میں آپ کیا قرات کرتے تھے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها اور قل یا ایھا الکافرون۔ لیں جناب، وطروں کا باب بھی مکمل ہوا۔ آگے جو ہے وہ ہمارے نصاب میں نہیں ہے، اب نصاب کے اندر تراویح کا چیپٹر ہے، اور امید یہی ہے کہ انشاءاللہ ایک اور سبق میں ہمارا جو نصاب ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔